السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادیب کمال زین صاحب ہیں، سلام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی لوگ جڑے ہیں، سلام دعا کر رہے ہیں. سوالات شروع کریں تاکہ وقت زیادہ سے زیادہ مقصد کے لیے استعمال ہو. یہ پہلا سوال جو آیا ہے وہ ہے ادیب کمال زین صاحب کا کہ کیا 7 آسمانوں کی طرح اللہ نے 7 زمینیں بھی پیدا کی ہیں؟ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اس کے بعد فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی طرح سے زمینیں بنائیں. تو اس آیت سے علماء نے اس بات پر دلیل پکڑی ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں. اللہ اعلم بالصواب. جی اگلا سوال کریں. اگلا سوال ہے محمد صلاح صاحب کا، لمبا سوال ہے. سلام کر رہے ہیں، سلام کے بعد پہلا سوال ہے ان کا. دیکھیے سوال شاید بھاگ گیا، بہرحال میں دیکھ رہا ہوں. وہ سوال لگتا ہے ڈیلیٹ کیا گیا ہے. اگلا سوال ہے رحمت اللہ رائن صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں. سلام کے بعد ان کا سوال ہے روزے کی حالت میں کان، آنکھ یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزے کا حکم. دیکھیے روزے کی حالت میں کان اور آنکھ میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ناک میں دوا ڈالنے سے روکا گیا ہے کہ ناک کی دوا جو ہے وہ سیدھے حلق میں جاتی ہے، لیکن کان اور آنکھ میں دوا ڈالی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگلا سوال ہے ابو سعید ریاضی صاحب، سلام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ شیخ کیسے ہیں؟ میں آسام جوریا سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت دور سے جڑے ہیں آپ. اللہ آپ کو خوش رکھے اور رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، عبادات کو قبول فرمائے. اگلا سوال ہے ایم اے صلاح صاحب کا، جو سوال پہلے چھوٹ گیا تھا. اس میں کئی سارے سوال ہیں. پہلا سوال ہے احادیث اور سلفی ایک ہی ہیں کیا؟ جی احادیث اور سلفی ایک ہی ہیں. اہل حدیث دراصل کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے طرز پر سمجھنے والے لوگوں کو.
یعنی جو لوگ قرآن اور حدیث کو اپنے لیے حجت اور دلیل سمجھتے ہیں اور قرآن و حدیث کے دلیل کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں حدیث کی جانب نسبت کرنے کی وجہ سے، اور وہی سلفی ہیں سلف امت کی جانب نسبت کی وجہ سے، کیونکہ قرآن و حدیث کو وہ اسلاف امت اور بالخصوص صحابہ کرام کے طرز پر اور ان کے فہم پر سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلاف امت کی جانب نسبت کرتے ہوئے ان کو سلفی کہا جاتا ہے۔ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، کچھ مفتی یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں 4 امام میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص امام کو فالو نہیں کرتا ہے تو وہ بھٹک جائے گا، ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کرنے سے انسان بھٹک جائے گا۔ اہل حدیث کے پاس بھی کئی اختلافات ہیں، بہتر یہی ہے کہ کسی ایک امام کو فالو کریں۔ ان کا دوسرا سوال ہے، دیکھیے کسی ایک امام کو فالو کرنا یہ تقلید شخصی ہے۔ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ وہ چاروں ائمہ کو تسلیم کرتے ہیں اور چاروں ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ جس امام کی دلیل قرآن و سنت اور فہم صحابہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس امام کی اس دلیل کو یا اس مسئلے کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ جن صاحب نے یہ بات کہی ہے، آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے، پڑوسی ملک سے اس طرح کے شبہات چھوڑنے کا کام کیا جا رہا ہے، جو مفتی صاحب ہیں پڑوسی ملک کے، وہ اس طرح کے شبہات چھوڑنے کا کام کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حدیثوں میں بھی بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے۔ یہ دعویٰ بالکل 100% جھوٹا دعویٰ ہے۔ اہل حدیثوں میں یا دنیا کے کسی بھی مکتب فکر کے ماننے والوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف اہل حدیثوں میں جو ہے اس کی نوعیت فروعی یا اجتہادی مسائل کے اختلاف کی ہے۔ اصولی یا بنیادی مسائل یا عقائد کے مسائل میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی ایک امام کو مانتے ہیں۔ جن مفتی صاحب نے یہ بات کہی ہے وہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور ان سے خود پوچھا جائے کہ کیا اگر امام احمد بن حنبل کی یا امام مالک کی یا امام شافعی کی کوئی دلیل یا کوئی رائے یا ان کا کوئی فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ان کو مل جائے گا اور وہ فتویٰ یا وہ دلیل زیادہ قوی ہوگی، تو کیا وہ اپنے امام ابو حنیفہ کی رائے کو اور ان کے فتوے کو چھوڑ کر کے بقیہ تینوں ائمہ میں سے جو حق کے قریب ہے اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں؟ وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ تو ایک جاہل کے لیے کسی عالم دین کی تقلید کرنا یہ اس کی مجبوری ہے، لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ جو عالم قرآن و سنت اور منہج صحابہ کو پختگی کے ساتھ سمجھتا ہو، کسی ایک امام کی تقلید پر ضد نہ کرتا ہو، بلکہ اس کے یہاں اتنی وسعت موجود ہو کہ وہ دلیل کی موجودگی میں دلیل کی بنیاد پر جو امام حق پر ہے اس کا احترام کرے، اور کسی کے یہاں بھی اگر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حق کے قریب ہو تو ان کو چھوڑ کر کے قرآن و سنت اور ان سے پہلے جو صحابہ کرام اور علماء صحابہ گزرے ہیں ان کے اقوال کی بنیاد پر اگر انسان چلتا ہے تو ایسی صورت میں یہی در حقیقت اقرب الی السنہ ہے اور اقرب الی الحق ہے۔ یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، یہ بذات خود کسی ایک ہی کی تقلید کرتے ہیں، دوسرے ائمہ کی باتوں کو حق کے قریب ہونے کے باوجود ریجیکٹ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو خود یہ غلطی کر رہے ہیں، تعصب اختیار کر رہے ہیں، حزبیت اختیار کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہے، تو کیا ان ائمہ کی پیدائش سے پہلے یعنی ابتدائی سن ہجری کے 100 سال تقریباً، کیا اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ سب کے سب گمراہ تھے؟ صحابہ کرام کون سے امام کی تقلید کرتے تھے؟ بڑے تابعین یا تابعین اعظام نے کون سے امام کی تقلید کی ہے؟ اس دور میں تو یہ ائمہ موجود ہی نہیں تھے، اس کے بعد ائمہ آئے ہیں۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس منہج اور اس مذہب کو اختیار کرتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے،
اور اہل سنت والجماعت کے مذہب کی تکمیل رب کائنات نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان سب کی پیدائش سے پہلے دین کو مکمل کر دیا تھا، اور وہ لوگ اسی مسلک کو اختیار کرتے تھے جو مسلک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرتے تھے۔ لہذا اصل حق جو ہے وہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ میں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ میں سے ایک کی تقلید واجب ہے، تو ائمہ کی پیدائش سے پہلے سارے مسلمانوں کو کیا وہ گمراہ سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا صحابہ کرام کو گمراہ سمجھتے ہیں؟ اس انداز کے شبہات اور اس انداز کی باتیں کرنے والے حقیقت میں راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے عمل پر اور اپنے موقف پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تیسرا سوال ہے انہی کا، کیا حنبلی اہل الحدیث ہوتے ہیں؟ حنبلی اہل الحدیث نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے سوال، اس طرح کے سوالات کا جوابات دیے جا چکے ہیں۔ حنابلہ کے یہاں عقائد میں اور مسائل میں بہت حد تک اہل حدیثوں کے مسائل سے قربت پائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی حنبلی دلیل کے واضح ہو جانے کے باوجود امام احمد بن حنبل کے فتوے پر اڑا رہتا ہے اور دلیل کی جانب رجوع نہیں کرتا، اپنے امام کی بات کو ترک نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس مسئلے میں گمراہ مانا جائے گا۔ لہذا حنبلی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت کو تو تسلیم سب کرتے ہیں، حنبلی ان کو کہا جاتا ہے جو امام احمد بن حنبل کی فقہ کی جانب اپنی نسبت کرتے ہیں یا اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اب اس کے مطابق چلنے میں اگر وہ تعصب اختیار کریں یا کوئی بھی مسلک، کسی بھی مسلک کو ماننے والا تعصب اختیار کرے گا، حزبیت اختیار کرے گا، تو وہ گمراہ مانا جائے گا۔ لہذا حنبلی کہا جاتا ہے امام احمد بن حنبل کی پیروی کرنے یا تقلید کرنے والوں کو، اور اہل الحدیث کہا جاتا ہے قرآن و سنت کو سلف صالحین بالخصوص صحابہ کرام کے فہم پر سمجھنے والوں کو۔ انہی کا چوتھا سوال ہے، آخری سوال ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ دیکھیے، کوئی آدمی اپنے آپ کو حنبلی کہے، حنفی کہے، شافعی کہے، مالکی کہے، اگر یہ نسبت علمی ہے اپنے امام کی جانب، امام کے فقہ کی جانب، علمی نسبت کی بنیاد پر کوئی اپنی نسبت اپنے ائمہ کی جانب کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ علمی نسبتیں اسلاف امت کے ہاں موجود تھیں، لوگ اپنے اساتذہ کی جانب، اپنے جامعات کی جانب نسبت کرتے تھے، لیکن یہ نسبتیں اگر قرآن و سنت پر بھاری پڑنے لگیں، یہ نسبتیں قرآن و سنت کو نظر انداز کرنے کا ذریعہ بن جائیں، تو یہ نسبتیں جائز نہیں ہوں گی۔ لہذا نسبت محض نسبت ہے، صرف نسبت علمی کی حد تک اس کو اختیار کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن حنبلی کہنے والا اپنے آپ کو، یا حنفی یا شافعی یا مالکی کہنے والا اگر اپنے امام کی بات کو قرآن و سنت پر ترجیح دے دے گا تو ایسی صورت میں یہ نسبت بھی غلط ہوگی اور اس کا یہ عمل بھی تعصب اور حزبیت پر مبنی ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں اس نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، مہتاب سعید صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اکثر خطیب حضرات بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا ایک عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، اس طرح کی جو روایت ذکر کی جاتی ہے، جو حدیث ذکر کی جاتی ہے، وہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، لہذا اس طرح کی کوئی بات درست نہیں ہے، اس طرح کی بات یا اس طرح کا اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ زبیر احمد صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا زکوٰۃ الفطر میں قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، قیمت ادا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوعیت زکوٰۃ الفطر کی بتائی ہے وہ غلے کی شکل میں بتائی ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم غلے ہی کی شکل میں نکالیں۔ بعض علماء نے کہیں مجبوری کی صورت میں گنجائش نکالی ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم قیمت کی شکل میں نکالیں۔ اگلا سوال ہے، وہ غلے کی شکل میں نکالیں، معاف فرمائیں گے، غلے کی شکل میں نکالیں، قیمت کی شکل میں نہ نکالیں۔ ادیب کمال زین صاحب، ان کا سوال ہے، کیا ایسی مطلقہ جو حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے کے بعد شوہر اس کو دودھ پلانے کی اجرت دے گا؟
دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے دقیق مسائل میں سے ہے. طلاق اگر مکمل ہو گئی ہے تو بچے کی کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی، اگرچہ عورت کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ہوگی، مرد پر نہیں ہوگی، باپ پر نہیں ہوگی، لیکن بچے کی کفالت کی ذمہ داری ہے. اس ناحیے سے وہ اس کا حق مطالبہ کر سکتی ہے. اللہ اعلم، مسئلے کی تفصیل میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کیونکہ بچے کی کفالت کی ذمہ داری باپ پر ہے، اس وجہ سے باپ کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے. رحمت اللہ رائن صاحب کا اگلا سوال ہے، طلاق والے مسئلے پر مفتی طارق مسعود صاحب یہ جو کہتے پھرتے ہیں کہ طلاق والے مسئلے پر اہل حدیث بہت کنفیوز ہیں، ان کو اس مسئلے کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی لگی ہے. مزید یہ کہ کوئی دو اہل حدیث علماء کا بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے. اصل میں دیکھیے مفتی طارق مسعود صاحب کبھی کبھار فتنہ پروری پر آ جاتے ہیں. وہ شبہات پیدا کر کے لوگوں کو راہ راست سے راہ حق سے بھٹکاتے بھی ہیں، اور ان کے یہاں وہ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مقلد ہیں، مقلد جامد ہیں. وہ اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے دلیل ثابت ہونے کے باوجود ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں جا سکتے. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ کبھی کبھار انہوں نے کچھ اہل حدیثوں کی تعریف کر دی ہے تو ہمارے اہل حدیث نوجوان ان کے دیوانے ہو گئے ہیں. یہ لوگ حقیقت میں فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے، ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ جو باتیں کرتے ہیں، طلاق کے مسئلے پر انہوں نے باتیں کی، تراویح پر انہوں نے 20 رکعت کا دعویٰ کیا، یہ سب دعوے فضول ہیں، جھوٹے ہیں، اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ یہ سنت کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں بھی مسئلہ بالکل واضح ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 نہیں بلکہ 1 شمار کیا ہے. حضرت عمر نے بھی 1 شمار کیا ہے، حضرت ابو بکر نے بھی 1 شمار کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت کے آخری دور میں بطور سزا اس کو 3 شمار کرنا جائز کیا تھا، تاکہ لوگوں کو اس چیز میں جلد بازی کرنے سے باز رکھ سکیں. لہذا آج بھی کوئی حکومت یا خلیفہ ایسا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ طلاق کے واقعات بڑھ گئے ہیں تو اس طرح کا فیصلہ لے سکتا ہے. لیکن شریعت جو ہے وہ یہی ہے، اس پر قرآن و سنت کے سارے دلائل ثابت ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 نہیں بلکہ 1 ہوگی. مفتی طارق مسعود صاحب حنفی مفتی ہیں، مجتہد نہیں ہیں بلکہ مقلد ہیں. اس وجہ سے وہ اپنے امام کی بات کو چھوڑ نہیں پاتے، اور جب چھوڑ نہیں پاتے تو وہ احادیثوں پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ یہ کتنی بھی اونچی فکر رکھ لیں، کتنا بھی لمبا سوچ لیں، کتنی بھی علمی گہرائی میں چلے جائیں، تو بھی ان کا علم ان کو علماء احناف تک سمیٹ کر کے ختم کر دیتا ہے. اور مقلد کی یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ اس کنویں سے باہر نہیں نکل پاتا جس کنویں میں اس نے چھلانگ لگا دی ہے. لہذا مفتی طارق مسعود صاحب بھی اسی قبیل سے ہیں، اور یہ شبہات پیدا کر کے اور غلط انداز کے جھوٹے دعوے کر کے اہل حدیثوں کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو دین کی صحیح سمجھ اور صحیح شعور عطا فرمائے. اگلا سوال ہے افضل لوگڑے صاحب کا، کہہ رہے ہیں کہ شیخ جس مسجد میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے وہاں 10 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر 1 وتر پڑھنا چاہیے یا 8 پڑھ کر 3 وتر الگ سے پڑھنا چاہیے؟ کچھ بھی کر سکتے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں. امام کے ساتھ اگر آپ کو شرکت کا ثواب چاہیے، حتی ینصرف الامام، امام جب تک تراویح ختم نہ کر دے، انسان پوری تراویح اگر امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو رات بھر قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جن مسجدوں میں خلاف سنت 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، ان مسجدوں میں سنت کے مطابق چلنے والا کوئی شخص اگر 11 پڑھنا چاہے اور ساتھ میں اس فضیلت کو بھی اپنانا چاہے کہ امام کے ساتھ مکمل پڑھنے والے کو قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے، تو یہ تطبیق تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم یہی کہیں گے
کہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم ایسے امام کے پیچھے پڑھیں جو سنت کے مطابق تراویح پڑھاتا ہے، تاکہ ہم مکمل فضیلتوں کو اپنا سکیں۔ اور 20 رکعت تراویح والوں کے پیچھے نہ پڑھا جائے۔ ویسے بھی وہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ اور جلد بازی میں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے اطمینان اور سکون نہیں ہو پاتا ہے، اگرچہ ان کے پیچھے پڑھنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 20 رکعت امام جو پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے آدمی کو پڑھنی ہے تو وہ 10 رکعت پڑھ کر کے 1 رکعت وتر پڑھے، اگر امام 1 رکعت الگ سے پڑھاتا ہے، ورنہ 8 پڑھ کر کے 3 رکعت وتر امام کے ساتھ اخیر میں پڑھ لے، تاکہ وہ امام کی مکمل نماز میں شریک بھی ہو جائے۔ اس بیچ میں جتنی دیر میں امام 10-12 رکعتیں پڑھے گا، اس بیچ میں اس کو مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ایک تطبیق یہ ہو سکتی ہے، اللہ اعلم بالصواب، وہ اتنی دیر تلاوت وغیرہ یا قرآن شریف کھول کر کے امام کی تلاوت وغیرہ سنتا رہے، کچھ دعائیں کرتا رہے، اور اس کے بعد اخیر میں وتر میں شریک ہو جائے۔ اب وہ چاہے 8 پڑھے چاہے 10 پڑھے، اصل یہ ہے کہ اس کو 11 پوری کرنی ہے۔ دونوں طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ محمد عرفان خان صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے سلام کے بعد، ابھی یو ای میں مندر بن رہا ہے، کیا یہ کفر اکبر نہیں؟ اگر ہے تو وضاحت کریں کہ اگر نہیں ہے تو شیخ یہ کفر اکبر کب ہوگا، اس مسئلے کو تفصیل سے بتائیں، جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے، یقینی بات ہے بت پرستی، مندر اور مندروں کی تعمیر یہ کفر اکبر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور ان حکومتوں کو اس سلسلے میں مضبوط پالیسی تیار کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، لیکن اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ امارات یعنی یو اے ای کوئی اسلامی کنٹری نہیں ہے، یہ مسلم کنٹری ہے۔ اس کنٹری کی حیثیت ویسے ہی ہے جس کنٹری کا کوئی مسلمان حاکم ہو، لیکن اس کو اسلامی احکامات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ عقیدے کا اہتمام ہے نہ منہج کا اہتمام ہے۔ تو دبئی میں اس سے پہلے شراب، جوا، ڈانس کے کلب، بے حیائی، بے پردگی، اس طرح کی بے شمار چیزیں موجود ہیں، اور یہ کوئی تعجب خیز مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں اپنی جگہ پر، اور مندر بنانے کی بات کرنا یہ ظاہر سی بات ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہم اسلامی حکومت کے تناظر میں اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہاں اسلامی حکومت قائم نہیں ہے۔ جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی وہاں مندر کی تعمیر کو اسلامی حکومت کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ لہذا جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمارے حکام کو دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا مال زکوٰۃ مسجد پر صرف ہو سکتا ہے؟ کیا مال زکوٰۃ کا مال کی رقم مسجد کی جگہ خریدنے پر صرف کی جا سکتی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا مال یہ مساجد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہ مسجد کی تعمیر میں نہ مسجد کی زمین خریدنے میں۔ مسجد میں زکوٰۃ کا مال استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، مسجد میں اصل مال ہی استعمال ہوگا۔ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ اس کے مستحقین کو پہنچایا جائے گا، فقراء، مساکین، ابن السبیل، جو سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے 10 اس کے مصارف ذکر کیے ہیں، ان میں ہی زکوٰۃ استعمال کی جائے گی، جن میں مدارس اسلامیہ ہیں، طلبہ ہیں، علماء ہیں، یہ لوگ اس میں شامل مانے جاتے ہیں، لہذا انہی مصارف پر زکوٰۃ استعمال کی جائے گی۔ اگلا سوال ہے ظفر ملک صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ آپ کشمیر میں سنابل کا ایک اسٹڈی سینٹر کیوں نہیں ڈالتے؟ بہت سارے بچے مستفید ہوتے اس سے۔ کشمیر کی جماعت کوئی معمولی یا بڑی یا ہلکی پھلکی یا کمزور جماعت نہیں ہے۔ کشمیر کے جماعتی احباب کو، وہاں کی جمعیت کو، وہاں کے ذمہ داران کو
تعلیمی معیاری تعلیمی ادارے کھولنے پر غور کرنا چاہیے. ہر علاقے کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العالمین نے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. ہم جہاں تک کام کر پا رہے ہیں وہاں تک کر رہے ہیں. آپ دعا کیجئے اگر توفیق ایسی ہوئی کہ وہاں تک پہنچ کر کے بھی کام کر سکے تو یقیناً کریں گے. لیکن جو کام ہمارا اس وقت ہے وہ کام ہمارے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اسی کو سنبھال پانا مشکل ہے. اس وجہ سے ابھی اس بات کے امکانات موجود نہیں ہیں. اللہ رب العالمین آسانی پیدا فرمائے. افضل لوگڑے صاحب کا اگلا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ کیا ایپلیکیشنز اور ویب سائٹس میں افطار اور سحر کا ٹائم دیکھ کر افطار اور سحر کر سکتے ہیں، اور کیا افطار میں احتیاط کے طور پہ 2 منٹ رکنا صحیح ہے؟ دیکھیے، ایپلیکیشن میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم درست ہوتا ہے، اللہ عالم، یعنی اصل یہی ہے کہ وہ درست ہوتا ہے. مکہ مکرمہ کی اذان حرم کی جو ہے اس کی رعایت کر کے ساری دنیا کے درمیان جو فرق آتا ہے مکہ مکرمہ سے، اسی فرق کے لحاظ سے اس کو مرتب کیا جاتا ہے، اور وہ گوگل سے جڑا ہوتا ہے، انٹرنیٹ سے، لہذا وہ غروب آفتاب کا صحیح وقت بتا دیتا ہے. لہذا بالکل عین وقت پر افطاری ہونی چاہیے. 2 منٹ رکنا یا احتیاط کے نام پر تھوڑی سی تاخیر کرنا یہ فضول بات ہے. یہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن مسائل کو لے کر کے رمضان شروع ہوتے ہی اہل حدیثوں کے عمل پر لوگ فضول قسم کے اتہامات لگانے لگتے ہیں، بکواس کرنے لگتے ہیں. اصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کو خیر کا پہلو بتایا ہے. یہ فرمایا ہے کہ امت اس وقت تک بھلائی اور خیر میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی. جلدی کرنے سے مراد غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار کر لینا. جو لوگ احتیاط کے نام پر تاخیر کرتے ہیں وہ در حقیقت رافضہ اور شیعوں کے احتیاط یا ان کی تاخیر کے قریب چلے جاتے ہیں. لہذا ہمیں اس طرح کے احتیاط سے یا احتیاطی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. دین میں احتیاط کچھ نہیں ہے. آپ آج افطار میں احتیاط کریں گے، کل آپ یہ کہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت 12:20 پر ہوتا ہے، 5 منٹ احتیاط کر لو. 5 منٹ کے بعد پھر یہ کہیں کہ 5 منٹ مزید احتیاط کر لو، ہو سکتا ہے کہ گھڑی خراب ہو گئی ہو. تو یہ احتیاط اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آدمی کو یقین اور اعتماد پر چلنا چاہیے. احتیاط جو ہے شبہات کا دروازہ ہے، لہذا یقین کی بنیاد پر انسان کرے گا. افطار میں جلدی کرنا یہی سنت ہے. عین غروب آفتاب کے ساتھ انسان کو افطاری کر لینی چاہیے. رحمت اللہ رائن صاحب کا اگلا سوال ہے، کچھ لوگ اپنے بچیوں کو، بہنوں کو، بیوی کو موبائل لے کر دیتے ہیں، پھر سارا دن وہ سوشل میڈیا پر جو چاہیں دیکھیں، لیکن وہ شخص کسی کو روکتا نہیں ہے، ٹوکتا نہیں ہے، تو وہ شخص بھی دیوس میں شامل ہے؟ دیکھیں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ دیوس میں شامل ہے، لیکن اگر موبائل بچے بچیوں کو دینے کے نتیجے میں وہ بچے بچیاں موبائل پر بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور گھر والوں کو معلوم ہے کہ وہ بے حیائی، بے پردگی اور ننگے چیزوں کو، ناچ گانوں کو، میوزک کو اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور معلوم علم ہونے کے باوجود وہ بچوں کو روکتا نہیں ہے، سختی نہیں کرتا ہے، ان کو سمجھاتا نہیں ہے، تب تو وہ دیوس میں شامل ہوگا. ورنہ اصل یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے، بالکل نہیں دینا چاہیے. لڑکوں کو بھی دینے سے احتیاط کرنا چاہیے. آج کل اسکول کے کام کاج اور اسکول سے آن لائن جڑنے کی وجہ سے موبائل فون دینا مجبوری بن گیا ہے، لیکن اس پر نگرانی ہونی چاہیے. یہ موجودہ وقت میں نئی نسل کو اسلام سے دور کرنے اور غلط قسم کے مناہج سے جوڑنے اور گمراہ کرنے کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب یہ موبائل ہے. ایسے ہی بچوں کے اندر بے حیائی، بے پردگی کو عام کرنے کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے. لہذا موبائل سے حتی المقدور بچوں کو دور رکھنا چاہیے. ظفر ملک صاحب،
ان کا سوال ہے شیخ، کیا مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ حنبلی بن جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، آگے کچھ سوال مزید ہے۔ تو اہل حدیث کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ حنبلی بن جاتے ہیں، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان میں سے بہت سے اساتذہ حنبلی ہیں۔ میں خود وہاں کا فارغ التحصیل ہوں، اور میرے بہت سارے اساتذہ ایسے تھے جو حنبلی تھے۔ بڑے علماء اپنی نسبت امام احمد بن حنبل کی طرف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں تعصب نہیں ہے۔ دلیل کی بنیاد پر وہ اپنے امام کے قول کو چھوڑتے ہیں، اس سے رجوع کرتے ہیں، اور قرآن و سنت پر آ کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لہذا مطلقاً یہ کہنا کہ حنبلی ہو جاتے ہیں صحیح نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پڑھنے والا کوئی طالب علم کسی متعصب قسم کے حنبلی شخص سے جڑ کر کے استفادہ کرتا ہو تو اس کے ہاں حنبلیت کے اثرات آ جائیں، یہ ممکن ہے، اور اس چیز کو معاشرے میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جامعہ اسلامیہ مدینہ کے فارغ التحصیل ہیں، وہ ہندوستان آنے کے بعد یہاں کے کبار علماء کے مسائل کو نظر انداز کر کے حنبلی مسائل یا حنبلی فقہ کی جانب اس حد تک مائل ہو جاتے ہیں کہ دلیل کو بھی کبھی کبھار نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت کسی نے اختیار کر لی ہے تو اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے حنبلی ہو جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اہل حدیث کا مسلک و مذہب جو ہے اس پر جو چلتا ہے وہ اہل حدیث ہی رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے محمد عثمان صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ، جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ لوگ اس آیت کو کچھ اپنا الگ استدلال کرتے ہیں، برائے مہربانی روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت کریمہ جو ہے اس کو سمجھنے والے ہم ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، جو لوگ اس آیت کو امام کے پیچھے جہری نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اگرچہ اس میں بڑے علماء بھی شامل ہیں، جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو کیا جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ کیا اس آیت کریمہ کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھ سکے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور صحابہ کرام کے عمل سے اور مختلف صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام جہری نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ بسا اوقات کچھ صحابہ کرام کی آواز تیز ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ جہری نماز ہو، سری نماز ہو، نفلی ہو، فرض ہو، واجب ہو، کسی بھی نماز میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ہر شخص پر پڑھنا واجب ہے۔ صلاۃ جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ علماء احناف کا موقف وہی ہے کہ سورہ فاتحہ جہری نماز میں امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے، بلکہ علماء احناف میں تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سورہ فاتحہ کو قبر پر پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، اور جبکہ وہ ممنوع ہے، حرام ہے، اور دوسری جانب صلاۃ جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ تو یہ تو دلیل کے برخلاف عمل ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے مفہوم کی تعیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ آیت انہی لوگوں پر نازل ہوئی تھی اور وہ لوگ جانتے تھے کہ اس آیت پر کیسے عمل کرنا ہے۔ اگر اس آیت کے تناظر میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل ملتی ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے، جبکہ ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کی صحیح شرح و تفسیر اگر ہم کو دیکھنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا عمل ہے، اور اس عمل میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی دلیل ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے
مسلم بھائی صاحب کوئی ہیں، مسلم بھائی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سپورٹ کرنے والے علماء حدیث کو سننا کیسا ہے؟ دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیونکہ ایک اخوانی فکر کے داعی ہیں، واعظ ہیں، عالم نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے عقدی مسائل میں انہوں نے غلطیاں کر رکھی ہیں، جس کی تفاصیل ایک ساتھ تو نہیں لیکن مختلف ویڈیوز میں یا مختلف جوابات میں پہلے آ چکی ہیں۔ جو علماء حدیث ان کا سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی حمایت کرتے ہیں یا ان کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ اس معاملے میں غلطی کر رہے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کلی طور سے نہ سنا جائے۔ ان کے یہاں یہ غلطی ہے، کسی عالم کے یہاں دین کا صحیح شعور پایا جاتا ہے لیکن کسی ایک مسئلے میں غلطی کرتا ہے، تو جس مسئلے میں غلطی کرتا ہے اس مسئلے میں اس کو تنبیہ کی جائے گی، اس کی تردید کی جائے گی، لیکن دوسرے مسائل جو قرآن و سنت اور منہج صحابہ اور فہم صحابہ کے مطابق ہیں ان کو لیا جائے گا۔ لیکن جو علماء حدیث ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسے اخوانی کی حمایت ہے، اس کو ان کا سپورٹ کرتے ہیں، ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے ظفر ملک صاحب کا۔ ظفر ملک صاحب کا اگلا سوال ہے، 4 امام کو چھوڑ کر کہنا کہ ہم حدیث ہیں، حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ اماموں کی تقلید نہیں کرتے، دوسرے یہ کہ حدیث اجتہاد بھی نہیں کرتے۔ یہ فضول باتیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں۔ 4 امام کو چھوڑ کر کے حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ دیکھیے، اصل یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق دین کو سمجھتے ہیں۔ 4 امام کی تقلید کی بات کرنے والے یہ ثابت کریں کہ ان 4 ائمہ سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور خود ان کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کیا کرتے تھے؟ کیا ان کے اساتذہ بھی ان کے مقلد تھے؟ کیا صحابہ کرام بھی ان کے مقلد تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشین گوئی کی تھی کہ آگے آنے والے وقت میں امام ابو حنیفہ یا فلاں امام پیدا ہوگا، اس کی تقلید کرنا؟ یہ سب کے سب علماء مجتہدین، علماء فقہا میں سے ہیں۔ ان میں سے کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مجتہد ہے، ان کا احترام ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے دلیل کی بنیاد پر فیصلے کیے، کہیں غلطیاں کی، کہیں صحیح فتویٰ دیا، جہاں غلطیاں کی وہاں ان کے بقول ان کے مسئلے کو رد کر دیا جائے گا، اور جہاں صحیح بات کی ہے ان کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس کا احترام کا تقاضا ہے کیونکہ وہ دلیل کے مطابق ہے۔ لہٰذا ان سے پہلے جب تقلید موجود نہیں تھی تو اہل حدیث جو ہے وہ اصل میں ان سے پہلے کے دور کے علماء کی پیروی کرتا ہے اور اسی کے مطابق چلتا ہے۔ لہٰذا اصل یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کر کے ان کے مطابق چلیں۔ کیا ان 4 ائمہ سے بڑے صحابہ کرام نہیں تھے؟ تابعین اعظام نہیں تھے؟ ان 4 ائمہ کے اساتذہ نہیں تھے؟ کیا یہ 4 ائمہ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اپنے اساتذہ سے بڑے ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، ان کا احترام کرنے کی ہم تلقین کرتے ہیں اور احترام کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود احترام کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان کی کوئی بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اس کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ لہذا اس طرح کے شبہات جو آج کل پھیلائے جا رہے ہیں، ان سے ایسے شبہات کو پھیلانے والوں کو توبہ کرنی چاہیے، قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ اسرار خان صاحب کا سوال ہے، کیا 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد 1 رکعت وتر پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن 11 پورا کریں یہ افضل ہے۔ کم ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 4 پڑھنے کے بعد 1 وتر پڑھ لیں، 5 کر لیں، 6 پڑھنے کے بعد 1 وتر کر لیں، 7 کر لیں، یا 6 پڑھنے کے بعد 3 وتر کر لیں، 9 کر لیں، یا 10 پڑھنے کے بعد 1 وتر پڑھ لیں، 11 کر لیں۔ اصل یہ ہے کہ 11 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 11 سے کم ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 11 پڑھی جائے۔ محمد شرف الدین انصاری صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے، سلام کے بعد
کہہ رہے ہیں جو آپ سے سوال ہے کہ کوئی شخص روزے کی نیت کرنا بھول جاتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے تو ان کے روزہ درست ہوگا، رہنمائی فرمائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی لا صیام لہو، اس کا روزہ نہیں ہے۔ یعنی فجر کی اذان سے پہلے نیت کرنا واجب اور ضروری ہے فرض روزے کے لیے۔ نفلی روزے میں گنجائش موجود ہے کہ اگر انسان طلوع فجر کے بعد بھی نیت کرتا ہے اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ تاخیر سے دن نکلنے کے بعد تک بھی نیت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن فرض روزے میں صلاۃ فجر یعنی طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا واجب ہے، اگر نہیں کی ہے تو روزہ درست نہیں ہوگا، اس کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر انسان رات میں یہ ارادہ کر کے لیٹا کہ صبح روزہ رکھنا ہے اور صبح اتفاقاً اس کی آنکھ دیر سے کھلی، اذان ہونے لگی، اذان ہو چکی تھی، سحری نہیں کر سکا، تو رات کی نیت انشاءاللہ کافی ہوگی۔ اگلا سوال ہے محمدی غلام صاحب کا، یہ بریلی سے ہیں، بریلی شہر سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسجد کا پیسہ دعوت و تبلیغ میں یوز ہو سکتا ہے، جیسے پامفلٹ یا رمضان کا ٹائم ٹیبل کا چھپنا وغیرہ؟ دیکھیے، پیسے کا تعلق جو ہے، جو دینے والا ہے اس نے کس ارادے سے دیا ہے۔ اگر اس نے مسجد کی تعمیر کے لیے دیا ہے تو تعمیر ہی میں استعمال ہوگا، دوسری چیز میں استعمال نہیں ہوگا، پیمفلٹ وغیرہ چھاپنے میں استعمال نہیں ہوگا، رمضان کا ٹائم ٹیبل چھاپنے میں استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی شخص مسجد کا تعاون دیتا ہے اس نیت سے کہ یہ مسجد کے تمام کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں مسجد کے ان کاموں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا دینے والے کی نیت کے اوپر اس کا انحصار ہے، اور اس سلسلے میں ہماری جماعت میں بھی، امت میں بھی بہت لاپرواہی ہے۔ کوئی کسی مقصد سے پیسہ دیتا ہے، اس کو کسی دوسرے مقصد میں استعمال کر لیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ محمد بلال صاحب سلام کر رہے ہیں اور حال چال پوچھا، اللہ کا فضل میں ٹھیک ہوں۔ افضل لوگڑے صاحب کا اگلا سوال ہے، سوشل میڈیا پر ایک فیک حنبلی آیا ہے جو جامعہ اسلامیہ مدینہ کا طالب علم ہے اور بر صغیر کے اہل حدیثوں پر طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، بر صغیر کے اہل حدیثوں پر طعن و تشنیع کرنے والا حقیقت میں سلفی نہیں ہو سکتا۔ بر صغیر کے جو علماء ہیں، ان علماء کا اعتبار خود عرب دنیا کے علماء نے احترام کی نگاہوں سے کر کے کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک اہل حدیث کی صحیح ترجمانی کے لیے علماء اہل حدیث، ہندوستان کے علماء اہل حدیث کی جانب رجوع بھی کیا ہے، اور ہندوستان کے علماء اہل حدیث کی کتابیں عرب دنیا کے نصاب میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ جو شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ حقیقت میں حزبی ہے، یہ متعصب ہے، وہ کبھی بھی خالص سلفی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس طرح کے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں یا بر صغیر میں کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ جیسے برطانیہ میں ایک ابو خدیجہ بیٹھے ہیں، ابو خدیجہ کی یہ مشکل ہے کہ وہ ہندوستان کے سارے علماء کے بارے میں ان کا موقف ہے کہ یہاں کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ جہالت والی باتیں ہیں، اور یہ شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں، ان سے استفادہ کر کے باتیں کرتا ہوں، جبکہ شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کے خود قریبی شاگردوں سے میں نے ان کے بارے میں سوالات کیے ہیں، تو ان لوگوں نے خود کہا کہ شیخ ربیع اپنی مجلسوں میں علماء اہل حدیث کا
ہندوستان کے علماء کا باقاعدہ تذکرہ کرتے ہیں، ان سے استفادے کی بات کرتے ہیں، ان کی جانب رجوع کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ ایسے لوگوں سے بری ہیں، اور یہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں یا بر صغیر میں کوئی عالم نہیں ہے، یہ جھوٹ کذب بیانی ہے، غلط باتیں ہیں۔ اسی قبیل سے یہ آپ نے جو بات بتائی ہے، کون شخص ہے جو حنبلی فیک حنبلی ہے جس کا تذکرہ آپ نے اپنے سوال میں کیا ہے، میں واقف نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی قبیل سے ہے جو ہندوستان کے بارے میں فضا خراب کرنے کا کام کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو فوراً اپنے اس موقف سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور علماء کی جانب رجوع کر کے ان سے جڑ کر کے کام کرنا چاہیے۔ خود عالم نہیں ہوتے اور غلط انداز کا پروپیگنڈا کر کے علماء کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے عبدالعزیز صاحب کوئی ہیں، ان کا کہہ رہے ہیں کیا افطار پارٹی جو کہ بھیڑ کی شکل میں لے لی ہے، یہ طریقہ کیا صحابہ کے دور میں تھا؟ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار لوگ موجود تھے، کیا یہ عظیم لوگوں نے افطار پارٹی کی تھی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے۔ دیکھیے یہاں پر مسئلے میں تفصیل ہے، عبدالعزیز صاحب اس بات کو سمجھ لیں۔ افطار پارٹی کی کئی ساری نوعیتیں ہیں ہمارے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں۔ افطار پارٹی کی کئی ساری نوعیتیں ہیں۔ ایک افطار پارٹی وہ ہے جو کسی سیاسی مقصد کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ اس طرح کی افطار پارٹی کا انعقاد درست نہیں ہے۔ سیاست کے لیے دین کو یا رمضان کے پاکیزہ مہینے کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن ایک افطار پارٹی ہوتی ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی افطار ہے۔ ہم لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے اور لوگوں سے قربت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے بس کرتے یہ ہیں کہ آپ پارٹی نہیں کرتے، لیکن ایک اجتماعی طور سے افطار رکھتے ہیں۔ اس میں 150 آدمی، 200 آدمی، 300 آدمی جمع ہوتے ہیں، وہاں لوگوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، ایک ساتھ نمازیں ہو جاتی ہیں، حال چال مل جاتا ہے، اور کچھ تھوڑا بہت مدارس اسلامیہ یا اسی طریقے سے اسلامی مراکز کے لیے کچھ تعاون کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کا مقصد اگر ہے تو یہ دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں فضول خرچی نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس کے دنیاوی مقاصد نہ ہو، اس میں سیاست نہ ہو۔ اس طرح کی چیزیں اگر نہیں ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں اجتماعی پارٹی، افطار پارٹی کا تصور تو اگرچہ نہیں تھا، لیکن اجتماعی طور پر افطار کرنے کا تصور یقیناً موجود ہے۔ وہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے لوگوں کے ساتھ افطار کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کوئی چیز کھانے سے روکا ہے اور اجتماعی شکل میں کھانے پینے کو برکت کا باعث بتایا ہے۔ لہذا افطار میں اجتماعی شکل میں انسان بیٹھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اس کو افطار پارٹی کہیں یا اجتماعی افطار کہیں، جو آپ تعبیر کریں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے مقاصد بدل جائیں گے تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ظفر ملک صاحب کا اگلا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ شیخ حدیث کا اجتہاد کہاں ہے اور انہوں نے کون کون سے کام کیے ہیں؟ ابن حجر، امام نووی وغیرہ سارے بڑے بڑے ائمہ 4 مسلک کو فالو کرتے تھے، تو ہمیں کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کوئی نہیں فالو کرتا تھا، یہ کہنا غلط ہے۔ حافظ ابن حجر اور امام نووی، امام بخاری اور یہ سارے کے سارے علماء، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ 4 ائمہ کو فالو کرتے تھے؟ یہ نسبت علمی تھی، اس سے پہلے بتایا جا چکا۔ یعنی یہ ائمہ جن علماء سے علم حاصل کرتے تھے ان علماء کی جانب اپنی نسبت کرتے تھے، یہ نسبت تشریفی یا نسبت علمی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ان ائمہ کے یہاں مثال کے طور پر حافظ ابن حجر، امام نووی وغیرہ جیسا کہ آپ نے نام لیا، ان علماء کے یہاں
اگر آپ غور و تدبر کریں گے تو اگر ان کی نسبت امام شافعی کی طرف ہے یا امام احمد کی طرف ہے یا امام مالک کی طرف ہے یا امام ابو حنیفہ کی طرف ہے، اس کے باوجود ان کے یہاں ان ائمہ کے اقوال پر تعصب نہیں پایا جاتا تھا. یعنی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ وہ مسئلہ ان کے اس امام سے ثابت ہے جس امام کی طرف یہ نسبت کرتے تھے، لیکن قرآن و حدیث اس کے برخلاف آ گئے تو یہ قرآن و حدیث کو تسلیم کرتے تھے اور اس امام کی بات کو کنارے کر دیتے تھے. اس طرح کے بے شمار دلائل اور بے شمار مثالیں موجود ہیں. لہذا یہ کہنا کہ یہ ائمہ ان کی تقلید کرتے تھے یہ غلط ہے. یہ ائمہ ان کی جانب نسبت کرتے تھے. آج کے دور میں بھی کوئی شخص اگر اپنی نسبت کسی امام کی طرف کرتا ہے، یہ نسبت علمی یا نسبت تشریفی ہے، اس حد تک ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ تعصب اختیار نہیں کرتا، اور امام کی بات اگر قرآن و سنت اور فہم صحابہ سے ٹکراتی ہے تو امام کی بات کو چھوڑ کر کے قرآن و سنت کی بات کو لے لیتا ہے. اگر اس طریقے پر کوئی چل رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسا کیا جا سکتا ہے. ابو عبداللہ کوئی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ آپ نے حال ہی میں ایک سوال کا جواب دیا ہے. سوال تھا امیر کون ہے اور کون سے امیر کی اطاعت واجب ہے، تو آپ نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ جمعیت کے امیر کی سمع و اطاعت بھی واجب ہے. اس جواب سے اکثر حدیثوں میں بہت سارے کنفیوژن ہیں. نمبر 1، جمعیت کے امیر کی سمع و اطاعت کا واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کبار علماء نے تو صرف امارت کبریٰ اور امارت صغریٰ کا ذکر کیا ہے، آپ نے جمعیت کو بھی اس میں جوڑ دیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نمبر 3، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جمعیت کو فالو کرنا یا نہ کرنا ایک برابر ہے، اور ایک طرف آپ کا کہنا ہے کہ جمعیت کے امیر کی سمع و اطاعت واجب ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نمبر 4، اگر جمعیت کے امیر کی سمع و اطاعت واجب ہے تو بہت سارے مسائل بھی آ جاتے ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم وغیرہ. دیکھیے، جو سوال مجھ سے کیا گیا تھا، جس سوال کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس کو غور سے دوبارہ سن لیں. میں نے ایسا کہیں نہیں کہا ہے کہ جمعیت کے امیر کی سمع و اطاعت واجب ہے. میں نے وہاں یہ کہا ہے کہ ہر شخص کو جمعیتوں پر کلام کرنے اور ان کی توہین یا ان کی برائی بیان کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور ان کا احترام کیا جانا چاہیے. سمع و اطاعت کی بات میں نے کہیں نہیں کہی ہے، آپ دوبارہ سے اس کو سنیں. امیر جو ہے، بلکہ میں نے یہ فرق بھی کیا ہے، امیر جو ہے جو اسلامی امارت کا امیر ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے، اسلامی خلیفہ ہوتا ہے، اس امیر کی اطاعت میں اور جمعیت کی امیر کی اطاعت میں یقیناً فرق ہے. جمعیت کے جو ارکان ہیں وہ ارکان اپنے امیر کی ادارتی امور میں اطاعت کریں گے. بلکہ اس جواب میں 2 سوالات تھے، اس جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر امیر منہج سلف کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس سلسلے میں اس سے کنارہ کشی کر لی جائے گی. تو دیکھیے، جو بات آپ کسی سے سنتے ہیں اس بات پر اپنی بات کو بنیاد نہ بنائیں. پہلے ان دونوں سوالات کے جوابات سنیں. بات یہ ہے کہ کسی خلافت کا یا کسی اسلامی ملک کا جو امیر ہے اس کی اطاعت یہ ہر حالت میں مسلمانوں پر واجب ہے. یہاں پر جمعیتیں جو ہیں، جو تنظیمی ڈھانچہ ہیں، ہمارے ملک کے اندر کسی تنظیم کو قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کا امیر جو ہے یقیناً وہ اس طرح کا امیر نہیں ہے جو امیر کسی اسلامی ملک کا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جمعیت کو ہر کس و ناکس، ہر ہمہ شمہ جمعیت کے بارے میں کلام کرتا پھرتا ہے، سوشل میڈیا پر یہ بات کہہ دی، وہ بات کہہ دی. اس کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی غلطیوں کو صحیح کرنے کے لیے، غلطیوں کی اصلاح کے لیے علماء اور بڑے لوگوں کو ذمہ دار بنایا جائے، وہ ان سے بات کریں.
لیکن اگر جمعیت کے امیر حضرات کوئی غلط بات کرتے ہیں تو اس غلط بات میں ان کی کبھی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی. ان کی اطاعت کی بات میں نے نہیں کہی ہے، بلکہ ان کے احترام کی بات کہی ہے. آپ اس ویڈیو کے جواب کو دوبارہ سے سن لیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں. اللہ رب العالمین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چند سوالات اور لوں گا، اس کے بعد پروگرام کو ختم کیا جائے گا. محمد شرف الدین انصاری صاحب کہہ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا کسی مدرسے کو زکوٰۃ کا پیسہ یا چندے کی شکل میں پیسہ دے سکتے ہیں؟ یہ بہت قیمتی سوال ہے آپ کا. اس سلسلے میں غلط پروپیگنڈا اور غلط تشہیر پیدا کی جا رہی ہے بمبئی میں اور مختلف جگہوں پر کہ مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہاں پر زکوٰۃ کے جو مصارف ذکر کیے گئے ہیں، اس میں فقراء کے مصارف میں بھی مدارس کے فقیر طلبہ شامل ہوتے ہیں، مساکین میں بھی مسکین طلبہ شامل ہوتے ہیں، والعاملین علیہا اس میں بھی مدارس کے بہت سارے افراد شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے وفی سبیل اللہ وابن السبیل ان دونوں مصارف میں بھی مدارس کے بہت سارے عناصر شامل ہو جاتے ہیں. مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ کی رقم بہت ساری چیزوں میں استعمال کی جا سکتی ہے. یہی فتویٰ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہی فتویٰ سعودی عرب کی لجنہ دائمہ کا ہے، دارالافتاء کا ہے، یہی فتویٰ کبار علماء کا ہے. اس آیت کریمہ میں جو مصارف ذکر کیے گئے ہیں، اس میں سے کئی مصارف میں مدارس اسلامیہ شامل ہوتے ہیں. اور ابھی یہی سوال ہندوستان کے بعض بڑے علماء سے کیا گیا تو انہوں نے اس پر جواب دیتے ہوئے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں جو طلباء اور اساتذہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی شریعت اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر رکھی ہے. گویا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے بہت ساری مشکلات کو برداشت کرتے ہیں. لہذا ان لوگوں میں زکوٰۃ کا استعمال یقیناً درست ہے. جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، خود ان لوگوں کو ان ویڈیوز کے جو معاوضے مل رہے ہیں، جو تنخواہیں مل رہی ہیں، وہ خود زکوٰۃ کی رقم سے اکٹھا کر کے دی جا رہی ہیں. اپنی تنخواہ پر، اپنی آمدنی پر زکوٰۃ کی رقم سے پیسہ وصول کرنا جائز ہوتا ہے، اور مدارس اسلامیہ جو زکوٰۃ کے حقیقت میں مستحق ہیں ان پر زکوٰۃ کے بارے میں شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. یہ انصاف کی بات نہیں ہے. ہم کو اللہ رب العالمین انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ مدارس اسلامیہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیے گئے تو اللہ کی قسم کل مسجد و محراب کو خطبہ اور مدرسین نہیں ملیں گے، شریعت اسلامیہ کی تعلیم دینے والے افراد نہیں ملیں گے. یہ مدارس اسلامیہ ہمارے بزرگوں نے قائم کیے تھے اور وہ سب جانتے تھے، ان سب کا اجماع تھا کہ مدارس پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اور اسی بنیاد پر زکوٰۃ لگائی جاتی ہے اور لگائی جانی چاہیے. ان شبہات سے ہماری عوام کو پرہیز کرنا چاہیے. اس طرح کے شبہات پیدا کر کے زکوٰۃ کی رقم کو مدارس اسلامیہ سے ہٹا کر کے لوگ اپنے مد میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کیمروں اور سوشل میڈیا پر دعوت و تبلیغ کے میدان کو محدود کرنے والے افراد زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو سکتے. اللہ اعلم بالصواب. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی حقیقی معنی میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری سوال میں لے رہا ہوں محمدی غلام صاحب کا. سلام کر رہے ہیں، کیا شیخ تراویح کی نماز 2 حصوں میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے 2 رکعت کر کے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا
اور 2 رکعت کر کے آخری حصے میں کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس طرح کا کوئی طریقہ اسلاف امت سے نہیں ملتا ہے. ایک ساتھ تراویح پڑھنی چاہیے، اس کو ٹکڑے میں کر کے پڑھنا درست نہیں ہے. لہذا اگر آدمی کو تاخیر سے پڑھنی ہے تو پوری تراویح تاخیر سے پڑھے، اس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن 2 ٹکڑے میں کر کے پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اسلاف امت کے طریقے سے یہ چیز میل نہیں کھاتی ہے. اس وجہ سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. سید سلیمان صاحب، چلیے ان کا نام لے لیا تو آخری سوال لے لیتے ہیں. شیخ، اگر کوئی تزکیے کے بغیر لوگوں سے خطاب کرتا ہے اور جب اس نے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کن سے علم حاصل کیا ہے، تو فلان کبار کے پاس علم لیا ہے بولتے ہیں. جب تزکیہ کہاں ہے پوچھا جاتا ہے تو کوئی جواب نہیں، اور نہ کسی عالم نے ان سے علم حاصل کرنے کا کہا ہے. یہ کیسا ہے؟ یہ آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. غیر علماء واعظین علماء کی جگہ پر قبضہ کر کے ایک طرح سے ڈاکہ زنی کا کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی تھی کہ رویبضہ گفتگو کریں گے. رویبضہ جو بدعتی اور جاہل ہوں گے، اور فرمایا تھا کہ لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو وہ بغیر علم کے جواب دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. لہذا اس طرح کے لوگوں سے علم قطعاً نہیں لینا چاہیے. علماء نے جن لوگوں کی تصدیق کر دی، جن کو تزکیہ دے دیا، وہی ممبر و محراب پر چڑھنے کے قابل ہیں. علماء نے جن کو مدارس اسلامیہ میں تعلیم دے کر کے عالم فاضل کی ڈگری دے دی، وہی ممبر و محراب پر چڑھنے کے قابل ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ تزکیہ پانے یا شہادہ پانے کے باوجود ممبر و محراب کے قابل نہ ہوں، تو تزکیہ اور شہادہ نہ پانے والا ممبر و محراب کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس فتنے سے ہماری جماعت سب سے زیادہ متاثر ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے اور علم کے مضبوط اور قیمتی امانت کو حقیقی معنی میں لے کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.